السلام علیکم دوستو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث کے مطابق دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد بھی ایک بڑی اور اہم نشانی ہے۔ دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں، اور اس کی انتہا درجے کی خدا دشمنی پر تمام انبیاء کا ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مسلم۔ احادیث اور روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس دعوے کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر دے گا۔ وہ ایک آنکھ کا حامل ہوگا یا پھر کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو صرف مومن یا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی دیکھ پائیں گے۔ اس کے ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والے افراد کی ایک فوج تیار کرے گا۔ اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کرنے کا قصد کرے گا، مگر اللہ کے حکم سے فرشتے اس حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ دجال کے دور حکومت کے 40 دن نوع انسانی پر 40 صدیوں جتنے بھاری ہوں گے۔ 40 دن کے اس دور حکومت کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا۔ جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا، جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی گئی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈال دے گا۔ دجال اپنی خدائی کے ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت کو چھوڑ کر اس کی یعنی دجال کی پوجا کریں۔ جو لوگ اس کے اس مطالبے سے انکار کریں گے ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چہل قدمی کرے گا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا، مگر جب وہ انکار کر دیں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی دوزخ میں ڈال دے گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کے خروج اور اس کے عروج میں عورتوں کا کردار بھی نہایت اہم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ الطبرانی فی الاوسط۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، چچی، بہن، بیوی اور بیٹی کو اس ڈر سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں۔ الطبرانی فی الاوسط، رجال الصحیح۔ جبکہ دجال کے لشکر میں بھی عورتوں کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ دجال کی اسپیشل سیکیورٹی ایک عورت ہی ہوگی جس کا لقب لعیبہ ہوگا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، دجال جہاں پر بھی جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لعیبہ نامی عورت اس سے قبل وہاں پر جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو۔ کنز الاعمال جلد 14 صفحہ نمبر 602، فتن ابن حماد صفحہ نمبر 151۔ اور آج یعنی موجودہ دور میں دجالی قوتوں کی جانب سے عورتوں کو تباہ کرنے کے لیے بے شمار مہمات کا آغاز ہو چکا ہے، کبھی ویمن ایمپاورمنٹ کے نام پر تو کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام پر۔ آج عورتیں امور خانہ داری انجام دینے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ سڑکوں اور بازاروں میں اپنے جسموں کی نمائش کرنا انہیں آزادی کا احساس دلاتا ہے۔ موجودہ معاشرے میں تہذیب کی قدریں مسمار ہو چکی ہیں۔ یہاں پردہ کرنے اور اپنے گھروں میں رہنے والی لڑکیوں کو بنیاد پرست
अनपढ़ और गवार समझा जाता है, जबकि कॉस्मेटिक्स में लिपि पुती नीम बरहना औरतें आज मुहज्जिब तरीन तबके का परचम हाथ में लिए फिरती हैं। औरत जिस चमक दमक को अपनी आजादी और खुद मुख्तारी समझकर इसकी जानिब दौड़ी चली जा रही है, वो दरअसल एक जाल है जिससे हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सैकड़ों साल पहले आगाह कर चुके हैं। इस जाल में फंसने वाली औरतें ही दज्जाल की मोहब्बत का शिकार होकर उसके लश्कर का हिस्सा बनेगी। हम औरतों की आज़ादी के मुखालिफ नहीं, लेकिन औरतों को भी आज़ादी और बेहयाई में इम्तियाज करना सीखना होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जाहिलियत की सी सज धज ना दिखाती फिरो। सूरह अहज़ाब आयत 33। औरतों का असल मैदानी अमल इनका घर है। उनका हकीकी काम यह है कि वो अपने बच्चों की नेक तरबियत करें, उन्हें इखलाक व अदब से आरास्ता करें। और ये कोई छोटा काम नहीं, बल्कि अफराद साजी के सयाक में इससे बड़ा काम इस दुनिया में मुमकिन नहीं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को न सिर्फ इस फितने से खबरदार किया, बल्कि इसके साथ साथ उम्मत को इससे बचने की तदबीर भी बताई है। तर्जुमा, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। सही मुस्लिम 809। दज्जाल का खातिमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से महफूज रहने की ताकत अता फरमाए, आमीन। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।